رانا عظیم صاحب، یہ جو 13 فیملیز تھیں، یہ جو 7 لوگ مارے گئے اس حادثے میں، اور پھر جو کم سن بچے 20 جاں بحق ہو گئے پاک پتن میں، قصوروار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ مجھے یہ تو بتائیے، درائے سوات میں جو لوگ بہہ گئے، جو اپنی مرضی سے سیلفی لینے گئے، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ وہاں کی حکومت؟ بالکل۔ کے پی نے بھی کہا، بالکل، کے پی کے اندر سے بھی آواز اٹھی، پنجاب سے اٹھی، سندھ سے اٹھی، بلوچستان سے اٹھی، سب سے اٹھی۔ جی۔ پاک پتن میں جو ہوا اس پر آج لوگ معطل ہوئے، کتنے دن بعد؟ کئی روز بعد۔ کئی روز بعد۔ ذمہ دار کون ہے، کس کو معطل ہونا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ حکومت۔ 2 جون کو کہتے ہیں جی اس بلڈنگ کو نوٹس جاری کر دیا، تو جناب یہ بلڈنگ انتہائی بوسیدہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ حکومت نہیں تھی، ادارے نہیں تھے، اگر انہیں پتا تھا جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، بلڈنگ گر سکتی ہے، نوٹس نہیں دینا چاہیے تھا، ان لوگوں کا متبادل بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ کس نے کرنا تھا؟ وہاں کی حکومت نے، لیکن نہیں کیا۔ یہ کوئی 2 واقعات نہیں ہیں۔ سندھ کے اندر کتنی بلڈنگیں گری ہیں، کتنی دفعہ گری ہیں، لاہور میں کتنی بلڈنگیں گری ہیں، کس کس علاقے میں نہیں گری۔ ہر برسات کے موسم میں کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے 700 بلڈنگوں کی لسٹ نکال دی ہے، اور لسٹ نکالنا کیا ہوا؟ یہ اسی طرح ہے جیسے ادارے لسٹ نکال دیتے ہیں، جناب ہمیں پتا چلا ہے کہ 2 خود کا حملہ آور داخل ہو گئے ہیں، اور تمہیں یہ پتا ہے کہ خود کا حملہ آور داخل ہو گئے ہیں، پکڑو انہیں۔ ایگزیکٹلی۔ بھئی بات یہ ہے کہ اگر کہیں بلڈنگ گری ہے اور آپ نے 2 جون کو نوٹس جاری کیا ہے، اب جولائی کا مہینہ ہے، وہ 1 مہینہ وہاں پر سکھ کی بانسری بجانے سے بہتر تھا نا کہ انہیں پکڑتے، انہیں کوئی متبادل جگہ دیتے۔ اتنی جگہ پڑی آپ کے پاس، کوئی متبادل جگہ دیتے، انہیں کسی جگہ شفٹ کرتے۔ سکولوں میں چھٹیاں ہیں، آپ کسی سکول میں شفٹ کرتے، کہتے جناب آپ کی اس عمارت کو ٹھیک کرتے ہیں، نہیں تو آپ کو کوئی متبادل ارینج کرتے ہیں۔ اب جب کئی جانیں چلی گئیں اور کئی جانیں ابھی پتہ نہیں لگ رہا کہ بچ ہیں بھی کہ نہیں، ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ بات یہ ہے رامین، جس ملک کے اندر روزانہ سینکڑوں لوگ بھوک سے مار رہے ہوں، جس ملک کے اندر ہر روز لوگ سسکتے ہوں روٹی کے لیے، میڈیسن کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے، تو اس ملک کے اندر یہ چھوٹی سی بلڈنگ گرنا، چند لوگوں کو نقصان ہونا، سیاسی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں رہے۔ مجھے بتا دینا کیا اس کو کوئی سمجھ رہے؟ یہاں پر کیا، مجھے سمپل سی چیز ہے، کیا استعفے نہیں آنے چاہیے تھے؟ آپ ایک درائے سوات والا واقعہ بھی انتہائی غلط واقعہ تھا، وہاں پہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غفلت تھی، لیکن اگر وہاں سے آپ کو یہ ہے تو پھر چاہے پاک پتن کا ہو، چاہے کراچی کا ہو، چاہے کسی اور شہر کا ہو، پھر استعفے تو سب سے آنے چاہیے۔ یہاں پر تو آپ نے نوٹس دیا تھا، 2 جون کا نوٹس، آپ خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ 2 جون کے بعد آپ نے لوگوں کو کہا جتنے اس میں رہتے ہو انہیں مرنے دو، جتنے اس میں رہتے ہو ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو پھر ایسا تو ہونا تھا۔ بڑی خوفناک بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی، ظاہر ہے بھائی اب عوام کی بات کر رہے ہیں، عوام کی بات۔ رانا عظیم صاحب، اب بات یہ کہ محرم کے بعد ایک احتجاجی تحریک کی بات ہو رہی ہے، آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ بولا، کیا مہنگائی کی ستائی عوام، اس طرح کے حادثات کی ستائی عوام سڑکوں پر آنے جا رہی ہیں محرم کے بعد؟ کیا ہونے؟ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے، باقی سیاسی جماعتوں کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں، عوام خود اب نکلنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے آج لوگوں کے بل دیکھے ہیں، 201 یونٹ بل کہاں پہ چلا گیا؟ مجھے سمجھ نہیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں ان اینکرز کو بھی، مجھے نہیں پتا وہ اینکرز کہاں چلے گئے جو مہنگائی پہ روزانہ پروگرام کرتے تھے، آج خاموش ہیں، ان کی زبان تھکتی نہیں تھی۔
آج وہ کہاں چلے گئے ہیں میں تو ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری برادری سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, یہاں تو وہ خریدتے نہیں یا ان کو خریدا ہوا آ جاتا ہے. یہ حکمران بھی نہیں خریدتے, یہ سیاستدان بھی نہیں خریدتے, یہ چند بڑے بھی نہیں خریدتے. کوئی نہیں اور نہیں ہے, دیکھیں وہ پاکستان کے ایک بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں اور انہوں نے باقاعدہ وہ سینئر اینکر پرسن جو ہیں اب تو انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ اس پہ معذرت کر لی ہے, لیکن انہوں نے جب یہ کی تو اس کے بعد پھر ہم چل پڑتے ہیں نا, لکیر کے فقیر ہے, وہ کر دیں نہیں, چل پڑتے ہیں لکیر کے فقیر ہے. میں نے پھر آج ایک مسلم لیگ نون کے بڑے ذمہ دار شخص سے پوچھا, میں نے کہا جی کیا کوئی ایسا ہے کوئی سلسلہ, تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی اور اس نے بڑی کمال بات کی. اس نے کہا جس کو اپنی جماعت میں کوئی نہیں پوچھتا, اس نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ وہ ملاقات کے لیے جائیں گے. پھر اس نے بڑا کیا, اس نے کہا بات یہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے وہ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ کیا ہوگا. میں نے کہا بھی کیا کیا. اس نے کہا یار سیدھی سی بات ہے, جب یہ خبر چلی یا چلوائی گئی, اس نے کہا اس خبر کے بعد ایک ٹیلر تھا یا ایک چیز تھی کہ ہم دیکھیں کہ آخرکار ہو کیا رہا ہے, ہم چیک کریں کہ کیا کوئی پی ٹی آئی کی اگر کوئی شخصیت کہتی ہے جی ہم ویلکم کریں گے اس کو, ٹیسٹر لگایا تو اس نے کہا ہمارے پاس ایک بڑا اچھا آ جائے گا کہ جناب دیکھ لیں ہمیں یہ کہتے تھے برے اور ہمارا ووٹ بینک بھی بڑھے گا, ہم کہیں گے جناب یہ تو آگے. اس نے کہا جب دیکھا کہ کسی کی طرف سے نہیں آیا بلکہ علیمہ خان صاحبہ نے, تو کہہ دیا یہ خان صاحب کا نہیں میرا پیغام ہے, خان صاحب نہیں ملنا چاہتے, وہ کیوں ملیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ پہلے یہ تو دیکھیں ان کے اپنے پلے کیا ہے, جو علیمہ خان صاحب نے. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں تو اس انتظار میں تھا کہ اس خبر کے بعد ثاقب بھائی سب سے پہلے بیان آنا چاہیے تھا مسلم لیگ نون کا, کسی اسپوکسپرسن کا آنا چاہیے تھا, اینے ورے نے جنہیں مکدے ہی نہیں, اللہ نام مکائے ہوران, ان کا آنا چاہیے تھا. وہ آ کے کہتے جناب نہیں میاں صاحب بالکل نہیں ملاقات کریں گے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی تک جس وقت آپ اور میں پروگرام کر رہے ہیں اس وقت تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا یعنی وہ انٹرسٹڈ ہے ملنے میں خان صاحب؟ نہیں انٹرسٹ بات سنیں میری, یہ ملیں گے ضرور, میں آپ کو بتا دوں. جب کسی اور جگہ پہ ملنے کا راستہ, پہلے بھی ملے تھے میاں صاحب, ہاں جی, جب کسی ایک جگہ کسی اور جگہ سے ملنے کا راستہ بند ہو جائے گا, اور جس کی افواہیں ثاقب صاحب ایک دفعہ پہلے بھی ملے تھے میاں صاحب صاحب, وہ بہت پرانا, جو 2013 کے الیکشن کے بعد جب جو وزیراعظم بنے تھے نواز شریف صاحب, جب گھر گئے تھے ان کے, اس سے تھوڑا ٹائم بعد ہی وہ جو ہے وہ بنی گالا چلے گئے تھے جی, اور بنی گالا جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی. آپ زخموں پہ نا نمک پھینک رہے ہیں. آپ یہ کہہ کہ اس وقت وہ وزیر اعظم بنے تھے, وہ وزیر اعظم نہیں ہے. ثاقب صاحب نہ کریں ایسا, آپ جان بوجھ کے نا نمک آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور آپ میاں صاحب کے زخموں پہ نمک پھینک رہے ہیں. مرچ مسالے پکڑے ہوئے